ہم دیکھیں گے کہ خدا بائبل مقدس میں قرآن احکامہ میں کیا خدا میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک باپ میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں گے تو وہ تخلیقات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا باپ تخلیقات؟ کیونکہ ہمارا وجود ہمارے اسی باپ کی وجہ سے۔ پیدائش کی کتاب میں خدا تخلیقات، خروج کی کتاب میں وہ رہنما، احوال کی کتاب میں وہ آئین اور احکام دینے والا ہے، گنتی اور استثنا کی کتاب میں وفاداری سے اپنے لوگوں کی مسلسل پرواز کرنے والا ہے، یشوع کی کتاب میں وہ وعدے پورے کرنے والا ہے، قصات کی کتاب میں وہ چھڑانے اور بچانے والا ہے، روت کی کتاب میں وہ سرفراز کرنے والا ہے، پہلے اور دوسرے شمول میں وفاداری کے ساتھ وہ کامیاب کرنے والا ہے، پہلی سلاطین اور دوسری سلاطین میں وہ اپنے بچوں کو اقدار سکھانے والا ہے، پہلی اور دوسری تواریخ میں وہ گرد تمیز کرنے والا ہے، عزرا، نہمیا اور استر کی کتاب میں وہ بڑے انتظام سکھانے والا ہے، ایوب کی کتاب میں وہ ثابت بنانے والا ہے، صبور کی کتاب میں وہ دل سے شکر گزاری سکھانے والا ہے، امثال، وعظ اور غزل غزال کی کتاب میں وہ حکمت سکھانے والا ہے، یسایہ، یرمیا میں وہ قول، راز اور وعدوں کا سچا خدا ہے، نوح کی کتاب میں غم میں، دکھ میں، تکلیف میں وہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، حزقیل کی کتاب میں وہ آنے والے وقتوں کے بارے میں بتانے والا ہے، دانیل کی کتاب میں برداشت کے بعد فتح یابی بخشنے والا خدا ہے، ہوسیہ کی کتاب میں بے وفائی کے باوجود وفاداری کرنے والا ہے، جوئل کی کتاب میں برکت دینے والا ہے، آموز عبدیہ کی کتاب میں رحم کرنے والا ہے، یونہ کی کتاب میں معاف کرنے والا ہے، میکا سے لے کر ملاکی تک وہ دل کا فروزن ہے، چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی دل کے فروزن ہو۔ اگر ان ساری خصوصیات کو اکٹھا کر دیا جائے، اگر ان ساری کریکٹرز کو اکٹھا کر دیا جائے تو صرف ایک نام آتا ہے اور وہ ہے اللہ، جو میں آپ کو انکریج کروں گا، میں آپ کو موٹیویٹ کروں گا کہ آپ کی ہر دعا میں کم از کم ایک دفعہ آپ خدا کو باپ کرو۔